بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ ماں کے مسلسل فون آ رہے تھے۔ 3 ماہ ہو گئے ماں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب اپنی بے بہا مصروفیات سے چھٹیاں ملی تو سوچا یار دوستوں کے پاس جانا چاہیے۔ ہفتہ 10 دن کے بعد پھر ماں کو سلام کرنے پہاڑوں کے بیچ اپنے گاؤں کا چکر لگا لوں گا اور 2 ماہ ماں کی آغوش میں گزار لوں گا۔ میرا علاقہ جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، وہاں کی زندگی بھی ایک قید جیسی محسوس ہوتی ہے، جہاں آج بھی مرد عورت پر راج کرتا ہے۔ مردوں کی اس دنیا میں عورت آج بھی بیٹوں کے سامنے جاتی ہے تو سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے اور بیٹے کو خود کھانا کھلا کر اس سے ڈرتے ڈرتے اس کی طبیعت پوچھتی ہے۔ میں اپنی ماں کا واحد دوست اور بیٹی نما بیٹا ہوں، جس میں ماں کی پوری زندگی سموئی ہے۔ ماں نے 3 سال کی عمر میں مجھے خود سے الگ کر کے پڑھنے کے لیے دور بھیج دیا تاکہ خاندانی دشمنیوں میں کوئی میرے قتل پر ڈھول بجا کر خوشیاں نہ منائے کہ آج ہم نے دشمن کے جوان جہان بندے کو مار گرا دیا ہے۔ بڑے بھائی کو 25 سال پیشتر روس بھیجا گیا کہ وہاں کم از کم محفوظ تو رہے گا۔ 25 سال ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی کہ ایک دن وہ آئے گا، مگر آج تک پلٹ کر وہ واپس نہیں آیا۔ میں جب بھی ماں سے کہتا بھیا کو واپس بلوا لو، وہ فوراً ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ پاگل ہو گئے ہو، روس میں ٹھیک ہے نا، میرا کیا ہے، آج زندہ ہوں کل مروں گی، مگر یہاں وہ کسی کی گولی سے تو نہیں مرے گا نا، رہنے دے اسے وہاں پر اپنی سانسیں جینے کے لیے۔ اور اگلے دن میرا بیگ پکڑا کر وہ مجھے گاؤں سے منہ اندھیرے رخصت کر دیتی ہے کہ دن کی روشنی میں دشمن کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ میں کبھی کبھار ماں سے گلہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کبھی مامتا دی ہی نہیں۔ آگے سے وہ بولتی کہ میری جان تم بس زندہ رہو، میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ اگر کبھی میں ماں کو اپنے پاس شہر آنے کا کہتا کہ آ کر کچھ دن رہے میرے پاس، تو وہ یہ کہہ کر لاجواب کر دیتی کہ یہاں تیرے بوڑھے باپ کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ 2 ماہ کی چھٹی منظور ہوئی تو لاہور اور اسلام آباد اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اماں نے تو 2 دن بھی گاؤں نہیں رہنے دینا تھا۔ سوچا 10-12 دن ایسے ہی آوارہ گردی میں گزار لوں گا۔ 2 دن بعد اماں جب دوبارہ گاؤں سے چلتا کریں گی تو تب کی تب پھر دیکھی جائے گی۔ رات 10 بجے اماں کا فون آیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، گاؤں میں اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اماں نے اس وقت فون کیسے کیا؟ ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ اماں بولی بیٹا دل گھبرا رہا ہے، سوچا تم سے باتیں کر لوں۔ میں نے بتیرا پوچھا ہٹلر نے کچھ الٹا سیدھا بولا ہے کیا؟ اماں کی آواز رن سی گئی، بولی نہیں بیٹا، بس ایسے ہی تیری یاد آ رہی تھی۔ اچھا سو جاؤ۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ پوچھا اماں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی بس جلدی سے آ، تجھے دیکھ لوں۔ میں نے ہنس کر فون بند کر دیا کہ کل جاؤں گا تو پھر 2 دن بعد گاؤں سے چلتا کریں گی۔ سوچا 2-3 دن بعد چلا جاؤں گا۔ صبح دوستوں کے ساتھ پھر سے مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو پھر اماں کا فون آ گیا، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے جواب دیا اماں آپ بھی فضول میں پریشان ہو جاتی ہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اماں معذرت خواہانہ سے لہجے میں بولی بیٹا آ جاؤ نا، بڑی یاد آ رہی ہے تیری۔ یہ کہتے ہوئے وہ سسک پڑی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا اماں آپ کا ہٹلر شوہر کہاں ہے؟ جواب دیا وہ کہیں گیا ہے، خیر چھوڑو اسے، تم بتاؤ کب آ رہے ہو؟ میں نے تذبذب کے عالم میں جواب دیا اماں آ جاؤں گا، کون سا آپ نے مجھے 2 ماہ اپنے پاس رکھنا ہے؟ اماں نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن دوستوں کے ساتھ مری جانے کا پروگرام بنایا کہ ٹھیک 9 بجے اماں کا فون آ گیا۔ فون اٹھاتے ہی میں نے پوچھا اماں خیر تو ہے؟ بڑی یاد آ رہی ہے آج کل میری۔ ایک دم سے بولی تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا الحمدللہ، دوستوں کے ساتھ مری جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ماں زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی، تم بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح بے حس ہو گئے ہو، کب سے بلا رہی ہوں تم آ کیوں نہیں رہے میرے پاس؟ تھک گئی ہوں تم لوگوں کو روتے روتے۔ میں دم سادھے ان کو سنتا چلا گیا۔ میں نے ماں کو کبھی بھی اتنا کمزور اور بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اماں سے پوچھا اماں سب خیریت تو ہے نا؟ روتے ہوئے بولی تیری یاد آ رہی ہے بے غیرت، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ اماں کے آنسو جیسے میرے دل پر بہے جا رہے تھے۔ دوستوں سے اجازت لی اور اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔
अम्मा ने हम दोनों भाइयों पर बहुत जुल्म किए, खुद से हमेशा अलग रखा। अम्मा को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि शायद वो भी अपनी दीवारानियों की तरह खून में लथपथ बेटों को देखने का हौसला नहीं रखती थीं। मगर मेरे ख़ानदान में आज भी 30-40 नौजवान हैं जो जिंदा हैं। उनकी माँ ने तो कभी भी उनको खुद से दूर नहीं रखा। हम दोनों भाई बचपन से माँ की आगोश के लिए तरसते रहे। बड़े भैया तो ये भी भूल गए कि उसकी एक माँ भी है, जो खैबर पख्तूनख्वा के संगलाख पहाड़ों के बीच एक जेल नुमा गाँव में उसका रास्ता देखते देखते थक गई है। भैया ने वहीं शादी कर ली। अब तो उसके बच्चे भी जवान होने लगे हैं, मगर पलटकर उसने कभी माँ की खबर नहीं ली। शायद वो माँ को यही सज़ा देने पर तुला हुआ था कि जब उसको माँ की ज़रूरत पड़ती थी तो तकिए में मुंह छुपाकर रो लेता था। मगर मैं हमेशा 6 माह बाद चुपके से माँ का दीदार करके आ जाता। अब्बा बड़े सख्त मिजाज थे, हमारी कभी उनसे बात करने की हिम्मत तक नहीं हुई। ये सब सोचते हुए रात के अंधेरे में कब गांव पहुंचा पता ही नहीं चला। माँ दरवाजे के साथ लगी मेरा रास्ता तक रही थी। जैसे ही मुझे देखा तो मेरे सीने से लग गई और खामोश आंसुओं से रोने लगी। मैंने भीगते हुए लहजे में माँ से पूछा, सब खैरियत तो है? तो माँ आंसुओं के बीच मुस्कुराकर बोली, क्या मैं अब अपने बेटे को बुला भी नहीं सकती? क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? कमरे में बैठे हम माँ बेटा बातें कर रहे थे कि माँ के फ़ोन की स्क्रीन पर एक नंबर झिलमिलाने लगा। नंबर तवील था। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया कि मॉस्को से कौन अम्मा को फ़ोन कर सकता है। हेलो बोलते ही आगे से अब्बा की लरसती हुई आवाज़ आई, परसों मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आ रहा हूँ, दूसरा बेटा घर पहुँच गया है। मैं धुन साधे फ़ोन सुन रहा था। मजीद बोले, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बस दुआ करना आसिफ को तुम बस एक बार जिंदा देख सको, और हाँ, इसके बच्चे भी साथ में आ रहे हैं। फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। हम माँ बेटे एक दूसरे को खामोशी से तक रहे थे। वक्त अपनी जगह साकत हो चुका था। माँ की सरगोशी नुमा आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, तेरे भैया का ट्यूमर दिमाग के निचले वाले हिस्से में है, लिहाजा नाकाबिले इलाज है। तेरे अब्बा को वहाँ भेजा है कि वो मेरे आसिफ को अपने साथ लेकर आ जाए। कम अज़ कम बेटे को देख तो लूँगी। तुझे अपनी बेटी समझती हूँ, तुम मुझे संभाल सकोगे ना? मैं सामने लालटेन की जर्द लो को देख रहा था जो हमारी उम्मीदों की तरह टिमटिमा रही थी। माँ को कैसे बताता कि अम्मा, मेरा तो कोई बड़ा भाई भी नहीं है जो मुझे संभाले। मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मा मैं हूँ ना। अम्मा ने सर हिलाया और उसकी झिलमिल आंखों से बहते 2 आंसू उनके कांपते होंठों में कहीं जज्ब हो गए। हम दोनों माँ बेटा दीवार के साथ टेक लगाकर एक दूसरे को खाली नज़रों से देखते रहे कि अचानक माहौल में झिंगरों की मातमज़दा आवाज़ें गूंजने लगीं और कमरे में तेज़ हवा का झोंका आया और लालटेन की जर्द रोशनी भी बुझ गई। शायद उनके यहाँ भी आज कोई माँ बे औलाद हो गई थी।